بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم فتنوں کے متعلق سماعت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادات، معاملات، اخلاق اور حسن معاشرت سے متعلق تعلیم دی ہے، اسی طرح قرب قیامت نمودار ہونے والے فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت فتنوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہر چیز میں کمی ہوگی لیکن شر فتن میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امت محمدیہ مسلسل فتنوں کا شکار رہے گی۔ آج نقشہ عالم پر نگاہ دوڑائیے۔ حرمین شریفین سے لے کر تمام عرب ممالک، ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ، سبھی خطے شر و فتن کی لپیٹ میں ہیں۔ آفات و مصائب کا ایک عالمی طوفان ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فتنوں پر فتنے اٹھ رہے ہیں، دینی اور علمی فتنے، ملکی و قومی فتنے، تہذیب و تمدن کے فتنے، آرائش و آسائش کے فتنے، سرمایہ داری کے فتنے، غربت و افلاس کے فتنے، اخلاقی و سیاسی فتنے، عقل پرستی کے فتنے، داخلی و خارجی فتنے، یہاں تک کہ نورانی اور روحانی فتنے، ایک تسلسل کے ساتھ تمام فتنے دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ شاید ایسا نہیں جو فتنوں سے بالکلیہ محفوظ اور مامون ہو۔ فتنوں کی اس بھرمار میں سب سے خطرناک ایمان سوز فتنے ہیں، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ جب متاع ایمان ہی لٹ جائے تو دنیا اور آخرت کی سب خیریں گویا چھن گئیں۔ چنانچہ احادیث میں فتنہ دجال کو بڑا فتنہ قرار دیا گیا، کیونکہ وہ ایمان کے لیے خطرناک ہوگا۔ انہی ایمان سوز فتنوں میں سے ایک فتنہ الحاد ہے۔ موجودہ دور میں فتنہ الحاد ایک پیچیدہ اور سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے، جو مختلف معاشرتی، ثقافتی اور فکری عوامل کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کے وجوہات اور اثرات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس سے نمٹنے کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کی جا سکیں۔ مختصر یوں کہہ لیں کہ الحاد کا معنی ہے دین میں تحریف، رد و بدل، یا دین کے نام پر دین سے دوری کا نام الحاد ہے۔ فتنوں کے موضوع میں ہم نے موجودہ دور میں ایمان کو برباد کرنے والے فتنہ جو بہت کثرت سے پھیل رہے ہیں، ان میں فتنہ فرقہ واریت کے بارے میں سنا۔ آج ہم انہی فتنوں کے ضمن میں الحاد اور ملحدین کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ الحاد ہے کیا۔ الحاد کا جو لغوی معنی ہے، لفظ الحاد کا جو مادہ ہے، لام، ہا اور دال ہے۔ اس مادہ سے دو معنی سامنے آتے ہیں۔ پہلا لحد بمعنی قبر، جیسا کہ لسان العرب میں ہے۔ لحد قبر میں ایک جانب میت رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، جبکہ لحد کا ایک اور معنی بھی لغات میں آیا ہے اور ہمارے موضوع کا تعلق اسی معنی کی تحقیق سے ہے۔ لحد یعنی بے دین ہونا، ہٹنا، منحرف ہونا۔ اصطلاح و عرف میں الحاد کا استعمال مختلف صدیوں میں بدلتا رہا ہے۔ عالم اسلام میں مذہب مانویہ کے ماننے والے کو ملحد اور زندیق کہا جاتا تھا۔ مذہب مانویہ، اس مذہب کے ماننے والے روشنی اور اندھیرے کے ازلی اور قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ پھر اس کا استعمال اس قدر عام ہوا، یہاں تک کہ 18ویں صدی میں ملحد اس شخص کو کہا جانے لگا جو وجود الہی کا انکار کرے۔ ہمارا موضوع بھی الحاد کی اسی قسم سے متعلق ہے۔ الحاد ان کا مذہب ہے جو خدائیت کا انکار کرتے ہیں، اور ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی خدا، پروردگار کا قائل نہ ہو، اور یہی معنی فکر انسانی کی تاریخ میں مستعمل ہے۔ الحاد کی اگر ہم تعریف کی بات کریں، الحاد اس بات پر یقین کو کہتے ہیں کہ کائنات کا سبب خود کائنات ہے اور اس عالم کے علاوہ کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہے۔ جب کوئی حق سے روگردانی کرتا ہے تو اس سبب سے الحاد کی دو اقسام ہیں۔ پہلی الحاد الی الشرک باللہ اور دوسری الحاد الی الشرک بالاسباب۔ اول ایمان کے منافی بلکہ اسے باطل کر دیتا ہے، دوسرا ایمان کے منافی ہے نہ ہی اسے باطل کرتا ہے، صرف ایمان کی بنیادیں کمزور کر دیتا ہے۔
عصر حاضر میں الحاد کا مفہوم لفظ عموماً انکار یا مذہب یا وجود خدا کے عدم یقین پر بولا جاتا ہے، لیکن وسیع مفہوم کے تناظر میں دیکھا جائے تو دور حاضر میں الحاد کی 3 بڑی قسمیں ہیں جنہیں مروجہ اصطلاحات کے پیش نظر ان الفاظ سے موسوم کیا جاتا ہے: الحاد مطلق، لا ادریت اور ڈزم۔ اب یہ جو قسمیں بیان ہوئی ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ سماعت کرنے کے لیے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو ضرور سماعت کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔